مسجد وہی ہے جو مسجد سمجھ کے بنائی جائے اور اس پہ مسجد کے احکامات لاگو۔ ہر سجدے والی جگہ تو مسجد نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ جہاں آپ مجلس کروا لیں وہی امام بارگاہ، ہاں امام بارگاہ مخصوص بنا جاتا ہے۔ کعبہ کے معنی بلند ہے، اب ہر بلند عمارت کو تو آپ کعبہ نہیں کہہ سکتے۔ میں فکرہ کہوں گا پھر دیکھوں گا کون سا بندہ مجلس میں چپ رہتا ہے۔ ہر بلند عمارت کو آپ کعبہ نہیں کہہ سکتے، توجہ، ہر بلند کو آپ کعبہ نہیں کہہ سکتے، ہر بلندی کو آپ علی نہیں کہہ سکتے۔ نہیں آپ سلامت زندگی، ہر بلندی کو آپ علی نہیں کہہ سکتے۔ خدا تو فارسی کی لفظ ہے، خدا فارسی کی لفظ ہے، الہ عربی کی لفظ ہے۔ توجہ، یہ جو نا خدا کہتے ہیں، نا خدا، بچے سے ہم سن لیں ذرا یاد کر لیں، یہ حقیقت میں دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ پرانی فارسی میں پتہ نہیں خدا کے کیا معنی ہے، ناؤ خدا کہتے ہیں، پھر نا خدا، ناؤ کشتی، کشتی چلانے والا خدا، وہ کشتی کا خدا ہے، کشتی چلا رہا ہے۔ عربی میں رب کہتے ہیں، فارسی میں خدا کہتے ہیں، لیکن ہم ہر کسی کو الہ نہیں کہتے۔ جیسے ہر کسی کو ہم الہ نہیں کہتے، ویسے ہی ہم چند کتابیں پڑھنے والوں کو، فتویٰ دینے والوں کو امام نہیں مانتے۔ اب امام صرف انہیں مانتے ہیں جنہیں محمد کہے میرے بعد یہ ہے۔ جی آپ سلامت ہیں، آپ کی زندگی، جنہیں مصطفیٰ کہے کہ میرے بعد یہ ہے۔ توجہ فرمائیے، چلے میں ایک فکرہ کہتا ہوں، اندر والے اور باہر والے آواز ملا کے میرے لیے دعا کریں گے، داد دیں گے تو میرا سفر آسان ہو جائے گا۔ ہم امام صرف انہیں مانتے ہیں، ممبر پہ دیکھ کے ہم امام نہیں مانتے۔ جاگنا، ممبر لوگ لکڑی کا بنا کے اس پہ بیٹھ جاتے، ممبر پہ دیکھ کے ہم امام نہیں مانتے، ہم پشت رسول پہ بیٹھے ہوئے کو دیکھ کے نہیں۔ آپ سلامت ہیں بھائی، زندگی آپ یہ فیصلہ بات ہے، آپ سے بہتر کون سنے؟ ہاتھ بلند کرو، مل کے بولو حیدری۔ جی آپ سلامت ہیں، ہمارے امام 12 8ویں امام ہیں ہمارے۔ توجہ، میرے لیے مشکل ہے اس عنوان کو پڑھنا۔ بیٹے موبائل اگر جیب میں رکھو، مجلس میں خراب ہو گیا تو کبھی ٹھیک نہیں، اسے جیب میں رکھو، بعد میں بات کر لینا جس پر۔ مشکل ہے اس عنوان کو پڑھنا، اس لیے نہیں کہ میں رضوی ہوں، تو یہ عنوان پڑھنا میرے لیے مشکل ہے۔ میں نے کبھی مولا رضا کو دادا نہیں کہا، میں ریت ہوں وہ مالک۔ آپ نے غور نہیں کیا، میں ریت ہوں وہ مالک، میں رعایا ہوں وہ سردار ہے۔ توجہ، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں مولا کے چند فضائل سناؤں۔ توجہ اور بھائی، اللہ نے علی کا نام علی رکھا۔ توجہ، اللہ نے علی کا نام، جو بندہ سارے لائے گا اس سے میری بات نہیں ہے، اللہ نے علی کا نام علی رکھا، علی نے رضا کا نام علی رکھا۔ جی آپ سلامت ہیں، علی نے رضا کا نام علی رکھا۔ چند فکریں مجھے، کیونکہ موسم بھی گرمی کا ہے، لوگوں کو بارش کا انتظار بھی ہے، اور میں مشورہ دوں گا اگر بارش کا انتظار ہے تو مولا رضا کے نام پہ، مولا رضا کے نام آسمان سے بادل مانگنا، اللہ بھیجے گا، کیونکہ
اختیار ہے. جو صاحبان سامنے بیٹھے ہیں بادلوں پہ میرے مولا رضا کا اختیار ہے. اور پھر یہ بیٹیاں بہنیں بھی موجود ہیں. میں ایک فکرہ ضرور کہوں گا. ایک کچھ بندے امام ضامن پہ اعتراض کرتے ہیں. میں نے پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو سنی جس میں کہہ رہا تھا کوئی بندہ، یہ سوشل میڈیا ہے نا، جھوٹ اس پہ عام ہے کیونکہ ہر بندہ قوم سے خطاب کر سکتا ہے. سامنے موبائل رکھے جو چاہے کہہ دے. انہوں نے کہا امام ضامن فلاں نے باندھا تھا، اسے بھی موت آ گئی. فلاں نے باندھا تھا، اسے بھی آ گئی. فلاں نے باندھا تھا، اسے بھی آ گئی. میں تجھے امام ضامن کا مقصد سمجھا دوں. امام ضامن کا مقصد یہ ہے کہ امام ضامن باندھے ہوئے موت آ جائے تو امام ضامن ہے، دوزخ میں نہیں جانے دیتے. سارے بولو علی حق. توجہ فرمائیے گا. فکرے کا آدھا حصہ میں نے پڑھا ہے، آدھا میں نے ابھی پڑھنا ہے. امام ضامن اس لیے باندھتے ہیں کہ ضمانت امام نے لے لی. قبر کی، حشر کی، حساب کی، کتاب کی. امام ضامن بن گیا تو امام جہنم میں نہیں جانے دیں گے. اور اگر کوئی امام ضامن کی مخالفت میں کعبہ سے لپٹ کے مر جائے تو بھی جہنمی ہے. شاباش، سلامت رہے آپ کی زندگی، آپ کی زندگی. آپ چلا جی بسم اللہ. جی بسم اللہ. ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں امام ضامن باندھ. لیکن امام ضامن باندھتے ہوئے بھی دیکھنا چاہیے کہ جیسے باندھ رہے ہیں یہ امام کو مانتا بھی ہے یا نہیں. امام ضامن باندھتے ہوئے دیکھ لینا چاہیے امام کو مانتا ہے یا نہیں مانتا. جو امام کا ہے ہی مخالف، میں فکرہ کہہ دیتا ہوں، آپ پتہ نہیں کہتے سنیں گے. امام کے مخالف کو امام ضامن باندھ رہے ہیں، ایسے ہی ہے جیسے ہندو کا جنازہ پڑھنا. آپ نے اور نہیں فرمایا، میں کچھ کہہ گیا آپ سے. امام کو مانتا ہے تو پھر امام ضامن باندھو. اور یہ امام ضامن چلا کہاں سے؟ مامون نے میرے مولا سے کہا کہ مولا آپ کے نام کا سکہ چپکا دوں. توجہ، ایک طرف اپنا نام لکھواتا ہوں، دوسری طرف آپ کا. مولا نے فرمایا نہیں، جن سکوں پہ تیرا نام ہے اس پہ میرا نہیں ہوتا. بھائی توجہ. اس نے کہا پھر آپ بتا دیں کیا لکھنا ہے. مولا نے فرمایا لا قلم دوات دے. اپنے زمانے کے محمد نے مانگا، نکل آیا. جو سستروں میں میرے ساتھ نہیں چلیں گے، ذرا تیز چلنا پڑے. امام نے لکھا علی ابن مصر رضا. دوسری طرف اعلیٰ نے لکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. فرمایا یہ سکہ چھپوا. سکہ چھپ گیا، بازار میں آ گیا. ایک ایک سکہ کئی ہزار دینار کا بکنے لگا. بیٹیاں بہنیں خرید کے رکھنے لگی.
جب کبھی شوہر باپ بیٹا بھائی سفر میں نکلتا کپڑے میں باندھ کے بازو پہ باندھ کے کہتی جا امام ضامن ہے. شاباش سلامت رہے زندگی آپ کی. کیا بات ہے بھیا. امام ضامن کی مجلس ہے. امام ضامن کی مجلس. امام ضامن کی مجلس. امام ضامن کی مجلس. توجہ فرمائیے گا. مولا نے ایک طرف نام لکھوایا دوسری طرف پورا کلمہ لکھوایا. اب میں ایک اور شرط بتا دوں امام ضامن باندھنا کسے ہے. چونکہ مولا نے لکھوایا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. امام نے بتا دیا تھا میرے دادا کی ولایت کے منکر کو امام ضامن نہ باندھنا. جو منکر ولایت علی ہے اسے امام ضامن جی بسم اللہ. جو منکر ولایت علی ہے اسے امام ضامن فائدہ نہیں دیتا. میرے مولا ایران میں خراسان میں توس میں بادشاہ پہنچ گئے. اس نے تخت بنوایا مامون نے بڑے جواہرات لگوائے. توجہ کہنے لگا تخت پہ بیٹھے. بادشاہ نے بنوایا نہیں تخت پہ بادشاہ بیٹھتے امام منبر پہ بیٹھتے. ہم منبر پہ بیٹھے منبر لگ گیا امام منبر پہ بیٹھے. لوگ سوالات پوچھتے امام جواب. توجہ فرمائیے گا. دو فکر فضیلت کے کہنے دیجیے. ہوا یہ کہ ایک بار کہ مامون بیمار ہوا کیا اس میں آپ دیکھوں گا کہ اردو کون سمجھتا. ناسور کو ناسور نکلا جو پچھلے بندے ناسور کو ناسور نکلا. درباری حکیم پہ شاہی حکیم علاج کرنے لگے. وہ ناسور بڑھتا گیا. جب بڑھتا گیا توجہ تو اس کی ماں نے کہا ان حکیموں سے علاج نہ کروا. انہیں بولا جو جس مٹی پہ پیر رکھ دے شفا بن جاتی. آپ کو صبر تیز کرنا پڑے. میرے مولا آئے بادشاہ تشریف لائے. کیا مسئلہ؟ نے کہا جی ناسور ہے. مولا نے دیکھا دیکھ کے فرمایا کوئی مشکل نہیں ہے صبح تک ٹھیک ہو جائے. ویسے تو میں کہہ دوں ٹھیک ہو جا تو ہو جائے گا. نہیں یار آپ کہیں چلے گئے لیکن ہم علاج کرتے ہیں. مولا کون سا علاج؟ ہم نے تو ہر جڑی بوٹی استعمال کر. فرمایا جڑی بوٹی کی ضرورت ہی بکری کی مینگنے لاتے. بکری کی مینگنے. مولا نے فرمایا ہاں میں کہہ رہا ہوں لاؤ اس کے زخم پہ باندھ. وہ ناسور پہ باندھ دی. مولا نے فرمایا صبح پٹی کھول دینا ٹھیک ہو جائے گا. سارے شاہی حکیم دیکھ رہے تھے. صبح پٹی کھلی زخم کھائی نہیں. حیران ہو گئے. مولا نے نسخہ بتایا تو پھر آپ کو پتا ہے نا نسخہ دیکھ کے بھی بندے یاد کر لیتے. ہاں ایک دوا کھائی ہو اس سے آرام آ جائے تو پھر دوسرے کو بھی بتاتے میں بھی یہی کھاتی تھی تو بھی کہا ٹھیک ہو جائے. وہ ایک حکیم نے یاد کر لیا کہ مولا نے بکری کی مینگنوں سے ناسور کا علاج کروایا. تو اس کے محلے میں کسی کو ناسور ہو گئے تو انہوں نے بلایا حکیم صاحب. انہوں نے بڑے غور سے دیکھ کے پہلے وہ اداکاری کی. اچھا یہ ناسور ہے. کہاں دکھایا. انہوں نے بتایا فلاں کو فلاں کو فلاں. انہوں نے کہا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بکری کی مینگنے لاؤ ہم باندھتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا. اس نے وہ نقل مارتے ہوئے امام کی نقل تو نہیں کی جاتی نا نقل مارتے ہوئے وہ مینگنے باندھ دی. رات گزر گئی. صبح کا اسے انتظار تھا. صبح آ کے وہ بیمار کے ورثاء نے دروازہ کھٹکھٹایا. دروازہ کھلا. ہاں ٹھیک ہو گیا. انہوں نے کہا چل ہمارے ساتھ. مر گئے راتوں رات مر گئے. دربار میں لے آئے. دربار میں آئے. اس نے مامون سے کہا میرا کوئی قصور نہیں ہے. یہ مولا رضا نے علاج کیا تھا میں نے وہاں سے یاد کیا. تجھے یاد ہے تیرے صاحب نے کیا تھا. اچھا مولا نے کیا. بڑا مولا کو وہ تو بہانا چاہتے تھے دشمن. مولا کو بلایا گیا.
لگے مولا دیکھ لیں آپ نے بکری کی میگنوں سے علاج کیا، آپ کی وجہ سے بندے نے یاد کیا اور پھر آپ کی وجہ سے بندہ مر گیا۔ مولا نے فرمایا ہماری وجہ سے کچھ مر جاتے ہیں، جو ہاتھ اٹھا سکے تو اٹھائے۔ ہماری وجہ سے جی بسم اللہ، ہماری وجہ سے کچھ مر جاتے۔ توجہ، جن کے دل میں بغض ہوتا ہے، کہنے لگا جی نہیں آپ کی وجہ سے یاد کیا اس نے۔ مولا نے فرمایا علاج تو نے کیا؟ کہنے لگا جی میں نے کیا۔ مولا نے فرمایا تو حکیم ہے، خود کو حکیم سمجھ تمہیں نہیں پتا علاج کرنے سے پہلے مریض کا مزاج دیکھتے؟ کہنے لگا جی مزاج کی کیا بات ہے، آپ نے مزاج دیکھا تھا؟ فرمایا ہاں میں نے دیکھا تھا، میں نے نجاست کا علاج نجاست سے کیا۔ شاباش، جی ہاں سلامت، جی بسم اللہ، میں نے نجاست کا علاج نجاست سے کیا۔ توجہ، میں پھر کہہ رہا ہوں موسم گرم ہے، مولا کی منت ماننا بارش ہو گیا۔ ایران میں بھی ہوئی تھی، قحط پڑ گیا تھا، بارش نہیں ہوتی۔ پھر مامون گیا تھا مولا کے پاس، کہنے لگا مولا نماز استسقاء پڑھنا۔ کیا؟ نماز استسقاء، وہ نماز جو خشک سالی میں پڑھی جائے تو بارش ہو۔ مولا نے فرمایا اپنے نماز کا کیا ہم پڑھا دیتے، ورنہ تو ابھی بادل مانگتا، ہم ابھی دے دیتے۔ مولا نے کہا بندے جمع کر، بڑی جلدی بندے جمع ہو گئے میدان میں۔ مولا نے نماز پڑھوائی، نماز ختم ہوئی تھی کہ مغرب سے بادل اٹھے، لوگ چلنے لگے۔ جاگو بیٹے، اتنی رات میں سو گئے۔ توجہ، لوگ چلنے لگے۔ مولا نے فرمایا رک جاؤ، یہ تمہارا بادل نہیں ہے، یہ ہندوستان میں برسے۔ دوسرا اٹھا، مولا نے فرمایا رک جاؤ، یہ تمہارا نہیں ہے، یہ افریقہ میں برسے۔ تیسرا بادل اٹھا، مولا نے فرمایا رک جاؤ، یہ تمہارا نہیں ہے، یہ عرب میں برسے۔ چوتھا اٹھا، مولا نے فرمایا رک جاؤ، یہ تمہارا نہیں ہے، یہ چین میں برسے۔ پانچواں بادل اٹھا، مولا نے فرمایا رک جاؤ، یہ مشرق بعید میں برسے گا۔ چھٹا بادل اٹھا، مولا نے فرمایا رک جاؤ، یہ تمہارے لیے نہیں، یہ سفید لوگوں کی زمین پہ برسے گا۔ ادھر ساتواں بادل اٹھا، مولا نے فرمایا اب جاؤ، یہ ایران میں برسے گا، اور دوڑ کے نہ جانا، آرام آرام سے جاؤ۔ میں نے بادل کے قطروں سے کہہ دیا ہے اگر میرے کسی شیعہ کا لباس گیلا ہوا پھر قیامت تک برسنے کی۔ شاباش، یہ آپ سلامت رہے، قیامت تک برسنے کی اجازت نہیں ملے۔ بارش ہوئی، میں یہ واقعہ ایک گھنٹہ پڑھ سکتا ہوں لیکن جلدی میں پڑھوں۔ اتنا پانی برسا جتنا رضا چاہتے، برستا گیا برستا گیا۔ پھر رزق کی فراوانی، اور مدر بھائی ایران میں نبی بھائی ایک فکرے کی گونج ہو گئی، ہر کوئی کہنے لگا وہی فکرہ جس فکرے سے آج لوگوں کو تکلیف ہوتی۔ سارے ایرانی کہہ رہے علی نے رزق دیا، علی نے رزق دیا۔ بات مامون تک پہنچی، حاجب نے کہا حکومت تیری، فضائل ان کے، کہنے لگا ہیں جو ان کے۔ اس نے کہا نہیں پڑھنے چاہیے، کیا کروں؟ انہوں نے کہا دربار سجا، سارے امیر وزیر وشیر بٹھا۔ پھر مولا کو بولا وہ ممبر پہ بیٹھے کہ میں ان کے خلاف تقریر کروں گا، مجھے سننے والے جانتے ہیں میں بہت سی باتیں چھوڑ گیا، لوگوں کے دلوں سے ان کا روح اتر جائے گا۔